الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشهداء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بلند واسع الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک دفعہ اور اونچی آواز میں السلام اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بزرگ دوستوں کو بھائی ماہ محرم شریف کی آج 2 تاریخ ہے. نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. اکسٹھ ہجری میں محرم کا مہینہ جب شروع ہوا تھا تو حضرت امام علی مقام امام حسین کا سفر میں تھے. آپ مکہ مکرمہ سے سفر کرتے ہوئے کربلا کے قریب پہنچے. کربلا تک آئے کہ راستے میں ہی آپ کو محرم کا چاند آپ نے دیکھا. یعنی 60 ہجری ختم ہوئی اور 61 ہجری کا آغاز ہوا. تو 61 ہجری کے پہلے مہینے محرم کی 10 تاریخ ہوئی جمعہ کے دن آپ میدان کربلا میں شہید ہوئے. محرم کا چاند تو پہلے بھی نکلتا رہا کربلا کے واقعہ سے پہلے بھی، لیکن جب سے میدان کربلا میں ایک قیامت برپا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ
حضور کے پیارے بچوں اور نبی پاک کے شہزادوں کو اس بے دردی سے، بے رحمی سے، سفاکانہ طریقے سے بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، تو اس کے بعد اب جب بھی محرم کا چاند نکلتا ہے تو اپنے ساتھ وہی کربلا کی یادیں، وہی دکھ، وہی غم، وہی الم لے کے آتا ہے۔ حضرت امام حسین پاک کی شہادت کو اللہ نے جو شہرت عطا فرمائی، یہ آپ ہی کا نصیب ہے۔ شہید تو اور بھی ہوئے، بدر میں شہادتیں ہوئی، احد میں شہادتیں ہوئی، خندق میں، دیگر مقامات پر اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے شہید کیے گئے، مگر شہادت کی جو شہرت یا اس کا اثر جو امت پر مرتب ہوا اور وہ اب تک اس کا اثر موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، وہ حضرت امام حسین کی شہادت ہے۔ اچھا، اس کے بھی اسباب ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ باقیوں سے اس شہادت کو شہرت بھی زیادہ حاصل ہوئی اور اس شہادت کا تذکرہ بھی زیادہ کیا جاتا ہے؟ ہمارے اہل سنت کے بزرگوں نے لکھا، محدثین نے، کہ دراصل جو امام حسن اور امام حسین کی شہادت ہے، یہ حقیقت میں مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ اگر آپ زیادہ ٹھنڈے نہیں ہو گئے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر گرمیوں کے بعد بارش کی وجہ سے ٹھنڈ زیادہ لگ گئی ہے تو بے شک آپ ٹھنڈے رہیں، لیکن اگر محسوس کر رہے ہیں تو گرمی، تو پھر اس گرمی میں آپ کو سبحان اللہ کی آواز بلند کرنی چاہیے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اللہ نے بھیجے اور وہ اپنے وقت پر آئے، پر تشریف لے گئے، اور آج بھی ہمارے ایمانوں میں ہے کہ ہم سب نبیوں رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، مگر تمام انبیاء و رسولان نظام میں سے سب سے زیادہ شہرت نام نامی زمین آسمان میں جس ہستی کا، جس مقدس نور کا گونج رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ زمین آسمان میں رسول اللہ کا نام گونج رہا ہے، ہر طرف شہرت ہے رسول اللہ کے نام نامی کا۔ تو نبی رسول اور بھی ہیں، مگر سرکار کے نام کو جو اللہ نے شہرت عطا فرمائی اور اس کو جو تاثیر عطا فرمائی، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ اللہ نے شان کملی والے کے نام نامی کو ہی عطا فرمایا۔ تو اس حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اور رسولوں میں سے سب سے زیادہ مشہور ہر جگہ، چاہے سمندر کی مخلوق ہے، خشکی کی ہے، تری کی ہے، زمین کی ہے، آسمانوں کی ہے، کہیں بھی کوئی مخلوق ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کا نام جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رسول اللہ کے نام پاک کو عطا فرمائی، تو چونکہ امام حسن امام حسین رسول اللہ کی جان ہے،
رسول اللہ کی جان ہے، تو چونکہ رسول اللہ کی شہادت ہے کہ حضور نے خواہش کی کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہ میری تمنا ہے۔ رسول اللہ عرض کرتے اللہ کے بارگاہ میں کہ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ تو حضور کی تو یہ تمنا، اور اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے معبود اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، کوئی کافر مشرک آپ کو قتل یا شہید نہیں کر سکے گا، میں خود آپ کا محافظ ہوں۔ اب اللہ نے اعلان کیا کہ کوئی کافر مشرک آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں خود معبود آپ کا محافظ ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ پیارے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ رسول اللہ کی تمنا کہ میں شہید کیا جاؤں اللہ کے راستے میں، تو اب دیکھیں ذرا اللہ نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا اور مصطفیٰ کی تمنا کو بھی پورا کیا۔ پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ وعدہ پورا کیا کہ کوئی مشرک کافر رسول اللہ کو تلوار سے شہید نہ کر سکا، یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ اب رسول اللہ کی تمنا تھی کہ میں شہادت پاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ اہتمام فرمایا کہ رسول اللہ کو دو نواسے عطا فرمائے، ایک کا نام حسن رکھوایا، دوسرے کا نام حسین رکھوایا۔ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اب حسن حسین رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کے ان دو شہزادوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی، شہادت سری، شہادت جہری، یہ دو قسمیں شہادت ہیں، اور دونوں قسمیں اللہ نے نبی پاک کے ان دو نواسوں کو عطا فرمائی۔ شہادت سری امام حسن کو ملی، شہادت جہری امام حسین کو ملی۔ سری بنی مانا کہ ظاہراً کوئی زخم نہ آئے، تیر نہ لگے، تلوار نہ لگے، کوئی زہر دے دے جو اندر سے ہی جگر کو ختم کر دے، آنکھوں کو ختم کر دے، اندر سے بدے کو ختم کر دے۔ تو امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کو کسی نے تلوار سے شہید نہیں کیا، کسی نے تیر سے شہید نہیں کیا، امام حسن کو زہر دیا گیا، جس زہر کی وجہ سے امام حسن کا جگر، کلیجہ، دل اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے اندر ہی اندر۔ اس امت نے بھی پتہ نہیں کیا کیا، رسول اللہ کے جگر پاروں کے جگر کے کئی ٹکڑے ہوئے، امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ اسے کہتے ہیں شہادت سری، پوشیدہ شہادت، کہ ظاہراً کوئی زخم نہ ہو اور شہادت ہو اندر سے، تو لہذا زہر کی ذریعہ سے آپ کو شہید کیا گیا، تو آپ نے شہادت سری پڑھی۔ اور شہادت جہری، دشمن کا آمنے سامنے مقابلہ ہو، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں،
تیر اور بھالے چلے. تو اس صورت میں کربلا کے میدان میں امام حسین کو تلواروں سے اور تیروں سے شہید کیا گیا. تو اس کو کہتے ہیں شہادت جہری، یعنی کھلی عام محسوس ہونے والی شہادت. تو ان دونوں شہادت کی قسموں کو اللہ تعالیٰ نے امام حسن امام حسین نے اکٹھا کر دیا، اور دونوں شہادت کی قسمیں اکٹھی ہوئی. تو سرکار کی تمنا تھی کہ میں شہید کیا جاؤں. اللہ نے فرمایا پیارے شہادت سری تجھے دے رہا ہوں حسن کے ذریعہ سے، اور شہادت جہری تجھے دے رہا ہوں حسین کے ذریعہ سے. پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ. تو یہ رسول اللہ کی شہادت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. سر الشہادتین، کہ ان شہادتوں میں راز کیا تھا. تو سر الشہادتین کے اندر اس کی بڑی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ بظاہر حسن حسین کی شہادت ہے، لیکن حقیقت میں یہ مصطفیٰ کی شہادت ہے. تو چونکہ مصطفیٰ کے نام نامی کو، ذات گرامی کو اللہ نے بہت مشہور کیا ہے، تو لہذا جیسے رسول اللہ کی ذات مشہور ہے، مصطفیٰ کا نام مشہور ہے، ایسے ہی جس کے ذریعہ سے مصطفیٰ کو شہادت کا تحفہ دیا گیا، اس حسین کی شہادت کو بھی اللہ نے مشہور فرمایا. اور کتنی بلند شان ہے امامین کریمین کی، کتنا اونچا مقام ہے اہل بیت اطہار کا. کوئی کیا جانے ان کی کیا شان. سن ذرا میرے آقا مولا مدینے کے تاجدار، ساری کائنات کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بیت اللہ میں رکن یمانی مقام ابراہیم کے درمیان رہے، وہیں پر نمازیں پڑھے، ہمیشہ روزہ دار رہے، ہمیشہ روزہ رکھے، بیت اللہ کا نمازی ہو، ہمیشہ وہ مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان میں اللہ کو سجدہ کرتا رہے، اس حالت میں زندگی گزارے، اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہوا، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. مرا کہاں بیت اللہ میں، رہا کہاں پہ بیت اللہ کے اندر، روزے کی حالت میں رہا، سجدوں کی حالت میں رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کا بغض، اہل بیت کا وہ دشمن. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ایسے بد نصیب کو جہنم میں ڈالے گا، مرا ہے بیت اللہ میں، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کے اندر جو اہل بیت کی دشمنی ہے اس کی وجہ سے اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا. اب دیکھ ذرا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے اللہ کیا مقام دیتا ہے. حضرت تاجدار گولڑا شریف، ذرا پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ. نہیں مجھے آواز لگے کہ نہیں آ رہی، بولے ذرا. حضرت تاجدار گولڑا شریف، فاتح قادیانیت، امام المسلمین، مامور بن الرسول، اعلیٰ حضرت سیدنا سید خواجہ پیر مہری علی شاہ امامی گولڑی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم سے یہ حدیث لکھی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا مما تعالی حب آل محمد مات شہیدا. سرکار نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری آل بیت کی محبت میں مرے اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. فرق سمجھو مسلمانوں، فرق سمجھو ایمان والوں، کیا فرق ہے. وہ مرا بیت اللہ میں
کے پاس مقام ابراہیم کے پاس ہمیشہ روزے رکھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، مگر آل رسول سے بغض رکھتا تھا۔ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ ایسے نمازی کو، روزے دار کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ مرا اپنے گھر میں اپنے بستر پر، مگر دل میں آل مصطفیٰ سے پیار رکھتا تھا، اپنے دل میں آل بیت سے محبت رکھتا تھا۔ چاہے مرا اپنے بستر پہ، مگر محبت کی وجہ سے اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا فرمائے گا۔ سمجھیں اس کو کہ محبت اور بغض کہاں پہنچاتے ہیں؟ اس گھرانے کا جو بغضی ہے، چاہے وہ مسجد کا نمازی ہو تو جہنمی ہے، جو آل بیت کا دشمن ہے، چاہے وہ کعبے کا حاجی ہے تو جہنمی ہے، جو آل بیت سے بغض عداوت دشمنی رکھتا ہے، اگر وہ بیت اللہ میں بھی مر جائے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر اس گھرانے کا وفادار ہے، وہ اپنے گھر میں تبھی موت مرے، اللہ اسے شہیدوں میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے۔ تو اس لیے حضور اعلیٰ تاجدار گولڈ رحمت اللہ نے لکھا کہ عقائد اہل سنت میں آل رسول کی محبت فرض مانی گئی ہے۔ جیسے مومن پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کی اہل بیت سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ نماز کا اتنا دھیان رکھتے ہو، روزے کا اتنا خیال کرتے ہو، حج کی اتنی فکر ہے، تو کرنی چاہیے ان فرائض کی جہاں فکر کرتے ہو وہاں اس فرض کو بھی ادا کرو جو مصطفیٰ کی آل بیت کی محبت و مودت کے حوالے سے ہمارے اوپر فرض کیا گیا۔ کربلا میں کیا ہوا؟ امام حسین کو سکھوں نے شہید کیا، ہندوؤں نے شہید کیے، عیسائیوں نے کیے، یہودیوں نے کیے؟ نہیں، امام حسین کو کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا ہے۔ میں 29 سال سے اس منبر پہ آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں، اس فرق کو سمجھو۔ منہ پہ کلمہ ہے، زبان پہ اذان کے الفاظ ہیں، نماز کے پابند ہیں۔ کہتے ہیں شمر نے 16 حج کیے تھے، قاری قرآن بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، شمر قرآن کا حافظ بھی تھا، قرآن کا قاری بھی تھا، 16 حج اس نے کیے۔ 16 حج کرنے والا حاجی، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ٹکرائے تو کس سے ٹکرائے؟ بس یہ بات ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے ان ظالموں نے مصطفیٰ کی آل کا لحاظ نہ کیا، نہ ان کا حج ان کے کام آیا، نہ ان کی اذانیں ان کے کام آئیں، نہ ان کی نمازیں ان کے کام آئیں، نہ ان کا کلمہ ان کے کام آیا۔ زمین آسمان والے ان پر لعنت کر رہے ہیں۔ پتہ چلا جو آل رسول کا دشمن ہے، چاہے وہ کعبے کا حاجی ہو پھر بھی لعنتی ہے، مسجد کا نمازی ہو پھر بھی لعنتی ہے، اگر وہ قرآن کا قاری ہو، آل بیت کا دشمن ہے تو وہ لعنتی ہے۔ جیسے کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابل صفیں لگانے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لعنتی ہیں۔ تو اس سے واضح ہوا کہ کربلا نے ہمیں یہ آئینہ دکھایا
حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ اپنی بے شمار رحمت و نزول فرمائے۔ ان کا ایک قول میں نے پڑھا، وقت نہیں ہے، ٹائم ہو گیا ہے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ ایک قول ان کا میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کوفیوں کے پاس کلمہ بھی تھا، نماز بھی تھی، اذان بھی تھی، جماعت بھی تھی، حج بھی تھے، مسلمانی کے دعوے بھی تھے، مگر ان میں محبت اہل بیت نہیں۔ جو امام حسین کے مقابلے میں آئے ان میں محبت اہل بیت نہیں تھی، چونکہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ پھر قتل تو نہیں نہ کرتا۔ قتل تو دشمنی سے کیا جاتا ہے نا، قتل ہمیشہ دشمنی سے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی دیکھو سب کچھ تھا، محبت اہل بیت نہیں تھی تو لعنتی بن گئے، اور اگر کوئی گناہگار سیاہکار خطاکار ہو، نمازیں بھی پوری نہ ہوں، وہ صرف کملی والے کا غلام، اور وہ اہل بیت سے پیار کرنے والا ہو، تو بے شک نماز میں کمی ہے، عبادات میں کمی ہے، مگر محبت اہل بیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے۔ فرمانے لگے محبت اہل بیت کی کمی کو کوئی عمل پورا نہیں کر سکتا، محبت اہل بیت کی کمی کو نہ نماز پورا کر سکتی ہے، نہ حج پورا کر سکتا ہے، اور محبت اہل بیت، مودت اہل بیت جس خوش نصیب کو حاصل ہو جائے، اگر اس کے اعمال میں کمی ہوئی تو اللہ مودت اہل بیت کے صدقے میں اپنے فضل سے اس کے کمی پوری کر کے اسے جنت میں ٹھکانا آتا ہے۔ تو اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے وفا، محبت، اہل بیت سے مودت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔